الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم.
وأنا على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ دہر 29واں سپارہ اور سورت دی آخری آیات. بہت سارے پہلوؤں تے قرآن کریم نے اشارتاً بحث کیتی ہے، لیکن انسان دا ترجیحی پہلو اینوں بڑے واضح انداز بیان کیتا ہے. انسان دی ترجیحات دے اندر سب تو پہلا درجہ وہ کس بات نو حاصل ہے، اور تمام تر انسانی معاشرے دی حقیقت ایک ہی ہے. انسانی ترجیحات دے اندر اپنے ہر عمل دا نتیجہ اور انجام اسی انتہائی جلدی اور انتہائی تیزی نالوں ویکھنا چاہتے ہیں. یہ ساری ترجیحات کے اندر شامل ہے، اور قرآن کریم نے بھی بیان فرمایا کہ اِنَّ ہَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ. جہاں تک دنیا میں بسنے والے انسانوں کا تعلق ہے، یہ اپنے ہر عمل کا جلدی نتیجہ دیکھنا چاہتے ہیں. وہ دے نتائج آن والے وقت کیسے ہوں گے دے تو لاپرواہ. اس بات نو انسان نے ہمیشہ نظر انداز کیتا ہے کہ میرے طرز عمل دے جو نتائج کچھ دیر دے بعد منظر عام تے ہوں گے وہ کیسے ہوں گے. تاہم جلدی نال اپنے ہر محنت و کاوش دا ثمر اور او دا نتیجہ انسان او دا ویکھن دا مطمئن رہے. اور ظاہر ہے کہ دے واسطے اسی تگ و دو بھی کرنے ہاں، دن رات محنت جد و جہد کرنے ہاں کہ ساڈے تمام تر جنی بھی محنت و کاوش ہے اے دے نتائج جلدی تو جلدی سامنے ہو. تاہم اس بات تے تو اختلاف نہیں کہ انسانی اعمال دے نتائج سامنے ہونے چاہیے نے، دے اندر تو اختلاف نہیں، لیکن اے دے واسطے جو انسان رستہ تجویز کرتا ہے اور جو ماورائے مشاہدہ قوت جس ذات نو اسی اللہ یا رب یا رحمان یا رحیم یا جبار یا قہار دے نانل تعبیر کرنے ہیں، ساڑی فکر اور اس ذات دی جو اس ذات نے تجویز کیتا ہے دے اندر زمین و آسمان دا بعد ہے، بڑا ہی بہت زیادہ فاصلہ ہے. اس واسطے کہ فکری طور تے ہی ساڑے اندر بہنا اختلاف ہے کہ جس خلیج دا مٹنا بڑا مشکل اور انتہائی دشوار گزار ہے. سب تو اہم ترین مسئلہ انسانی زندگی دا وہ انسانی ضروریات ہے.
اس واسطے کہ کوئی ماڑا ہے یا تگڑا ہے، باقی تو باتاں بعد دیاں نے، لیکن انسانی زندگی دے صبح و شام دی ضروریات جڑیاں نے تو ہر انسان دے رستے دے اندر موجود نے، اور ہر انسان انہاں نوں بڑی آسانی نال حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو قرآن کریم دی فکر اور انسان بنی نوع انسان دی فکر دے اندر بہت زیادہ تفاوت ہے، بہت زیادہ تفاوت ہے، معمولی اختلاف بھی نہیں۔ قرآن کریم نے جو انسانی زندگی دا، چونکہ ساڈا دار و مدار اسباب کائنات تے وے، سب تو زیادہ اہمیت جس بات نو دینے ہاں وہ اسباب نو اسی دینے ہاں کہ جدے حق دے اندر اسباب نے، شاید وہ دنیا جہان دے باقی ماندہ وسائل تے بھی قادر ہو جائے، لیکن قرآن کریم دی فکر دے مابین اور ساڑی سوچ جڑی کہ اسباب دے ہی کیرے دے اندر ہمہ وقت جولانی کر دی، دے بہت زیادہ فاصلہ۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، میں کئی مرتبہ پہلے بھی اس بات دی وضاحت کی تھی اور دوبارہ پھر انہوں دہرا دینا، واقعاتی طور پہ ایک قوم دے مابین اور ایک بہت بڑے انقلابی شخصیت دے درمیان جو معاشی طور پہ سوچ اور فکر دا بہت سی، یہ دیتے قرآن کریم نے باس کی۔ انسانی زندگی دے اندر سب تو زیادہ طویل ترین عرصہ تحریک اسلامی دا وہ حضرت نوح علیہ السلام دی تحریک ہے، جدے اندر فکری انقلاب برپا کرنے دی کوشش کی گئی کہ لوکاں دی سوچ بدل دیتی جائے، اور ایک ایسا محرک کہ جس اس تحریک نو کوئی چند سالاں تے او دی تحریک محیط نہیں بلکہ صدیاں تک تے او دی تحریک محیط ہے۔ 950 سالہ دور یہ دی زیادہ چاہتا ہے، 950 سال دا دور، اور ظاہر ہے کہ انسان سب تو پہلے اپنے آپ نو محتاج تصور کرے، پھر او دے بعد او دے اپنی محتاجی نو دور کرنے واسطے کسی چیز دا سہارا لے۔ تو اس دور دے محرک اور قوم دے مابین جو فکری اختلاف سی وہ یہ کہ محرک دا نقطہ نظر بالکل مختلف سی۔ اس شخص کا یہ کہنا سی کہ اگر تسی اپنے معاشرتی مشکلات بھی حل کرنا چاہو تو یہ دا رستہ وسائل نہیں، اسباب کائنات نہیں، وسائل تے رستے اگر تسی اپنے مشکلات تے قابو پانا چاہو تو یہ امر محال۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ ایک شخص وسائل دی بساط لپیٹ کے ایک پاسے رکھ دے اور وہ یہ آکھے کہ تواڈے تمام تر مشکلات و مصائب دا حل وسائل نہیں۔ تو بھئی پھر اگر وسائل نہیں تو پھر کیڑی چیز دے اندر دا حل ہے؟ آخر اگر وسائل انسانی مشکلات دا حل نہیں تو پھر کس چیز دے اندر انسانی مشکلات دا حل ہے؟ تو قرآن عظیم نے یہ تے بڑے عجیب انداز وچ باس کی تھی۔ اس ضمن دے اندر سانو سورہ نوح علیہ السلام تے ذرا بنظر عمیق گہری نگاہ نال سانو سوچنا چاہیے۔ ایک وقت وہ شخصیت اپنی محنت و کاوش کا تذکرہ بارگاہ خدا بندی دے اندر کر دینے کہ میرے اللہ میں کنی کو اپنے اور اس قوم دے درمیان اس فاصلے نو مٹان واسطے میں کنی محنت کی،
تو اپنی محنت دا وہ جن الفاظ دے اندر تذکرہ کر دینے میں وہی الفاظ دہرا دینا۔ فرماندے نے قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعونی یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى۔ ان اعبدوا اللہ، او لوگوں ان اعبدوا اللہ، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان اعبدوا اللہ، لوگوں اللہ کی عبادت کرنا، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ عبادت دے مفہوم تے میں تھوڑی جیسی وضاحت عرض کر دیاں کہ عبادت رکوع سجود یا قیام دا نا عبادت نہیں۔ بے شمار مخلوق دنیا دے اندر ایسی ہے جنہاں دے اندر جھکاؤ دی پیدائشی طور تے ہی کیفیت موجود ہے، مثلا چوپائے جد تو پیدا ہوئے نے چکے ہوئے نے، کدی انہاں دے چکاؤ دے اندر تو ان دی کیفیت ہی تو کوئی فرق واقع نہیں ہویا۔ درخت، فلک پوش چوٹیاں اور پہاڑ، در و دیوار جد تو وجود چاہے نے قیام دی حالت دے اندر نے، کدی انہاں دے اندر میلان یا چکاؤ دی کیفیت تو پیدا نہیں ہوئی۔ بے شمار جانور تانوں زمین تے پیڑ دے بل بھئی لیٹ کے چلتے ہوئے نظر آؤں گے، کدی انہاں دے اندر قیام دی کیفیت تے پیدا نہیں ہوئی۔ میرا مقصد عرض کرن دا ہے کہ انحنا چک جانا، زمین تے سر رکھنا یا کسی دے سامنے تھوڑی دیر واسطے کھڑے ہو جانا، اے دا نا عبادت نہیں۔ عبادت در حقیقت ہو والتذلل والتخشع، کسی سے اپنی ذات کو کم تر اور ہیچ تصور کرنا، پھر اس کے سامنے عجز و انکساری کا اظہار کرنا، اس کا نام عبادت ہے۔ اپنی ذات کو دوسری ذات کے سامنے کم تر تصور کرنا، اپنی بے میلی اور تنگی دامن کا اس کے سامنے رونا اور پھر اس کے سامنے عجز و انکساری کرنا، اس کا نام عبادت ہے۔ تو میرے عزیزو، جد ایک آدمی اس بات کو تسلیم کردا ہے کہ لا الہ الا اللہ، الہ دے معنی اگر میں اس پاس سے الجھ گیا تو ایک بات طویل ترین، تاہم اے دے الہ دے جو قرآن کریم نے پہلا مفہوم پیش کیتا ہو کی کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الملک۔ ملک عربی زبان کے اندر بمعنی ہے بادشاہ، وہ ذات یا وہ شخصیت جو دل چاہے وہ حکم صادر کر دے، پھر اس کے حکم کے راستے میں کوئی رکاوٹ بننے والا نہ ہو۔ وہ ذات جسے ہم نہیں دیکھتے، وہ ایسی ذات ہے کہ وہ جب چاہے جیسا چاہے وہ حکم صادر کرتی ہے اور اس کے حکم کو ٹالنے والا کوئی نہیں۔ تو الملک وہ بادشاہ ہے، وہی کائنات پر بادشاہت کرتا ہے، الملک القدوس، لوگوں جس کی بادشاہت ہر قسم کے ظلم و استبداد سے مبرہ، منزہ اور پاکیزہ ہے۔ السلام، لوگوں تم سلامتی تلاش کرتے ہو، جس کا نام ہی سلامتی ہے وہ وہی ذات ہے۔ اگر
اگر کوئی تمہیں امن دے سکتا ہے تو وہ اللہ دے سکتا ہے۔ اگر تم یہ جانو کہ یہ سب کام ایک شخصیت کے لیے ممکن کیسے ہوں گے تو العزیز وہ بہت بڑا غالب ہے، بڑی غالب قوت رکھنے والا ہے۔ تم یہ جانو کہ ہم اس کا راستہ کسی صورت روک لیں گے تو الجبار وہ بڑا زبردست ہے، المتکبر غرضے کہ جہاں تک بڑائی اور بلندی کا تعلق ہے لوگوں اس سے بڑا کائنات میں اور کوئی نہیں۔ تو ھذا ھو الالہ، یہ وہ ذات ہے جو تمہارا الہ ہے۔ جب تمہیں ضرورت پیش آتی ہے تو جہاں تمہیں پناہ مل سکتی ہے وہ فقط اسی ذات کے دامن میں مل سکتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا جب تساں اعتراف کیتا کہ لا ملجا ولا منجا الا الیک، نہ کوئی میری پناہ کی جگہ نہ نجات کا ٹھکانہ کوئی نہیں، اگر ہے تو اللہ وہ تیری ذات ہے۔ تو فہو الالہ، وہ الہ۔ اور جب ہم نے یہ جان لیا کہ ہماری نجات، ہماری جائے پناہ، ہماری جائے سلامتی، ہماری امن کی جگہ وہ وہی ذات ہے تو پھر ھذا ھو العبادہ، ساری ضرورت۔ جب ہم امن چاہیں گے تو اس سے چاہیں گے، جب سلامتی طلب کریں گے تو اس سے طلب کریں گے، جب ہم مدد چاہیں گے تو اس سے چاہیں گے، جب ہم عجز و انکساری کا اظہار کریں گے تو اس کے سامنے کریں گے۔ ایک مرتبہ اگر وہ نہیں سنے گا تو ہم آہو زاری کرتے ہوئے بار بار اس کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ ھذا ھو العبادہ، اس کا نام عبادت ہے۔ تو نقطہ آغاز کیسی عبد اللہ۔ اگر تم دنیا میں اپنی زندگی سے مشکلات کو نکالنا چاہتے ہو تو لوگوں عبد اللہ، اس اللہ کی عبادت کرو۔ نمبر 2، واتقوہ، ہر کام میں اس کی معصیت اور نافرمانی سے اپنا دامن بچانے کی کوشش کرو۔ نمبر 3، اطیعونی، جو میں تمہیں کہتا ہوں کہ یہ تمہارے خدا کا حکم ہے اس میں میری اطاعت کرنا۔ تو یہ ساریاں باتاں دا نتیجہ کی نکلے گا؟ فرمایا یغفر لکم من ذنوبکم، او لوگوں یغفر لکم من ذنوبکم، وہ اللہ یغفر لکم من ذنوبکم، وہ لوگوں وہ اللہ تمہارے تمام خطائیں، تمہاری تمام تر معصیتیں، تمہارے تمام گناہوں کو وہ بخش دے گا، وہ بخش دے۔ بقول حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نماز دوسری نماز تک دے گناہاں دا کفارہ ہے۔ آپ فرماندے نے کہ اگر فرضاں دی ادائیگی دے بعد کوئی آدمی آیت الکرسی پڑھ لے تو خواہ او دے سمندر دی جگ جنہیں گناہ کیوں نہ ہوں اللہ وہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ بعض روایات دے مطابق ریت دے ذرات دے متوازی بھی او دے جرم ہون، گناہ ہون تو اللہ انہوں تے بھی قلم پھیر دیتا ہے۔ تو عبادت دا لازمی نتیجہ کیے غفران خطاؤں یا گناہوں کو معاف کرنا۔ اگر تم بخشش مانگو گے تو وہ تمہیں بخش دے گا، اگر تم اس کی عبادت کرو گے تو وہ تمہاری خطاؤں پہ پردہ ڈالے گا۔ تو بھئی سوال پیدا ہوتا سی یہ سارے گورکھ تندے چوں ملے گا کی؟ ملے گا کی؟ عبادت کرو گے تو وہ راضی ہوئے گا، اگر تسی اپنا دامن بچا کے رکھو گے تو اڈیاں خطاواں نو معاف کرے گا تو اے دے بدلے چ ملے گا کی؟ تو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا
کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا میں نے ان سے یہ بھی کہا ہے او لوگوں اپنے گناہوں کی اپنے اللہ سے معافی طلب کرنا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ میں نے ان سے کہا کہ وہ لوگوں اپنے پالنے والے سے بخشش طلب کرتے رہنا اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وہ بہت ہی زیادہ لوگوں بخشش کرنے والا ہے بہت زیادہ بخشنے والا ہے وہ تمہارے گناہوں پہ بہت زیادہ پردہ دینے والا ہے تو بھئی مان لیا گل پھر ہوتے ہوئے ملے گا کی اس واسطے کہ اسی تے دو گلاں کرنیاں چاہنے ہیں یا اپنے لالچ نو پورا کرنا چاہنے تے یا تگڑے دے قوت تو اپنے آپ نو محفوظ کرنا چاہنے ہیں دوجے لفظ ہیں چی یا اسی کسے کوئی ڈردیاں یا کم کرانگے تے یا لالچ نو کم کرانگے دو ہی گلاں نے ساڑی اس طبی کمزوری نو قرآن کریم نے بھی تسلیم کیتا ہے کہ یدعون ربہم خوفا و طمعا میرے پیغمبر جب یہ اپنے پالنے والے کو آواز دیتے ہیں تو یدعون ربہم خوفا و طمعا یا یہ مجھ سے ڈرتے ہوئے مجھے آواز دیتے ہیں یا میری رحمت میری بخشش کا لالچ کرتے ہوئے مجھے پکارتے ہیں دو ہی گلا تو بھئی ایسا آپ کو آواز دیتی کہ اللہ معاف کر دے بخش دے تو اس بخشش کے نتیجے سانو کی ملے گا میں عرض کر رہا تھا کہ ساڑھے اور قرآن کریم دی نظریاتی راہ جدا جدا ہے کیا لوگوں کو ملے گا کی ملے گا فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا وہ لوگوں جب کبھی تمہیں ضرورت ہوگی تو جہاں زمین سے جب تمہیں پانی نہ ملے گا تو آسمان سے وہ ندیاں بہا دے گا اگر تمہیں ضرورت ہوگی تو لوگوں تمہارا وہ اللہ جس سے تم اپنی خطاؤں کی معافی طلب کرو گے وہ بوقت ضرورت آسمان سے پانی اتار دے گا بے تہاڈا دنیاوی فائدہ ہے یا کہ اخروی فائدہ ہے تہاڈا دنیاوی مفاد دے اندر وابستہ ہے فرمایا یمددکم باموال و بنین و لوگوں یمددکم باموال و بنین یہ دے اندر اضافے دا معنی بھی ہو سکتا ہے یمددکم باموال و بنین او لوگوں وہ تمہارے مالوں میں بھی وسعت پیدا کرے گا اور تمہاری اولاد کو بھی وہ پروان چڑھا دے گا تواڈی مال تے اولاد دونوں رستے آئیں دونوں صورتیں تواڈی رب کی کرے گا مدد کرے گا تو اللہ مال بھی دے گا تے اولاد بھی دے گا ساڈا فلسفہ حیات کی ہے بھئی نہ چاہیے مال تے نہ چاہیے اولاد تیری بارگاہ تے اعتماد تیری ذات تے اعتماد اسی نہیں کر سکتے اولاد مار سکنے اسی اگوں کٹ کر دیاں گے بے چاہوں دے اسی دو کر دیاں گے پر اے من لئیے گل پہ تیری ذات بھی قادر ہے ساڑیاں ایک روٹی نو دو اچ بدل دے تیری ذات اچ ایک کمال ہے تو اے منن واسطے تیار نہیں جس حد تک ساڑا اے نظریہ ہے کہ وہ ذات ساڑے
تھوڑے نو بھی بہت زیادہ کر دیندی ہے، دنیا دیا نگاہ نہیں ویندی، پر کھان والے کھا کے بھی ٹر جاندے نے، وہ پھر بھی پیارے واقعات شاہد نے۔ میں بھی تفصیل نہیں جانتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ مینوں ایک دن بھوک بڑا ستایا سی تے میں بھوک دے بہانے خلیفۃ المسلمین حضرت صدیق اکبر کو ایک آیت پوچھی، میری منشا تے کچھ ہور سی کہ میری آواز دی کمزوری نو محسوس کردیاں سمجھ جان گے کہ یہ بھوکا ہے۔ مینوں وہ آیت دس کے تے آپ مسجد ال ٹر پے، میں پھر بیٹھا رہ گیا۔ حضرت عمر فاروق تشریف لے، میں ایسے ہی نقطہ نظر نہ انہوں کو بھی آیت پوچھی، وہ بھی میری دلی مراد تک نہ پہنچ سکے۔ اسرار خدا بندی تک رسائی رکھن والا ایک بندے دے دل نو نہ پڑھ سکیا، آیت دس کے وہ بھی رائے پہ گئے۔ امام المرسلین تشریف لے، میں آیت پوچھی، آکیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ذرا آیت دس دیا جائے۔ آپ مسکرا پہ فرمان لگے، ابو ہریرہ اٹھ بہت، جیڑی آیت مینوں پوچھنے پیا میں تیری منزل مقصود تک پہنچ گیا ہاں، اٹھتا میرے نال۔ آپ مینوں کر لے گئے، جا کے پوچھا کوئی گھر ہے کھان نو؟ اگے کر عرض کردے نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دودھ دا پیالہ ہے، دودھ دا پیالہ کسی نے اتفاقاً ہدیاتاً کلیا ہے کہ وہ پیا ہے۔ جے پیروکار مرید دے دامن خالی سی تے بھئی مرشد دا دامن بھی خالی سی۔ آخر آپ فرمان لگے، ابو ہریرہ صحابہ صفہ نو سد لیا، میرے تے انج ہویا جس طرح کسی نے سٹ مار دیتی ہے۔ میں کیا ابو ہریرہ تیرے نصیب گئے، مینوں آپ دے مزاج دے بارے علم سی کہ آن کے بہ گئے تے مینوں ہی آپ نے حکم دینا ہے کہ ابو ہریرہ انہوں یہ دودھ پیا، پین والے پی جان کے میں پھر بھوکا بیٹھا رہاں گا۔ آپ ان میری دلی کیفیت نو بھی سمجھ دینے پہ میں لیا کے بعد دیتا حسب توقع آپ نے حکم دیتا ابو ہریرہ پڑھ لے پیالہ، انہوں نے پیا بعد دل نخواست تھا، میں وہ پیالہ پڑھ لیا، میں پیانا شروع کر دیتا واری واری تے آپ مسکرا رہے نے۔ آخر آپ فرماندے ہیں کہ میں حیران رہ گیا کہ تقریباً 70 افراد سن، وہ سارے ہی سیراب ہو گئے تو دودھ پھر بچے آیا سی۔ آپ فرمان لگے ابو ہریرہ لیا پھر کوئی پیالے چ بچے، میں کہا ہاں یا رسول اللہ بچ گیا ہے۔ فرمان لگے لیا، میں جناب دے ہاتھ چا دیتا، آپ نے اپنے دستے مبارک تے رکھیا تے مینوں حکم دیتا ابو ہریرہ ہن تو پی، میں تینوں پیانا۔ میں پینا شروع کر دیتا، ڈیک لائے میں پیتا، میں چھڑ دیتا۔ آپ فرمان لگے پی ابو ہریرہ، میں پھر منہ لا لیا، میں پھر پینا شروع کر دیتا۔ آخر مینوں گنجائش نہ دیسی، میں پھر چھڑ دیتا۔ آپ فرمان لگے اشرب یا ابا ہریرہ، پی۔ تیسری مرتبہ بھی میں پیتا، آخر چھڑ دیتا۔ آپ فرمان لگے ابو اشرب یا ابا ہریرہ، پی ابو ہریرہ۔ میں عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تے پیٹ وچ جگہ ہی کوئی نہیں، کتے پا؟ آپ فرمان لگے اچھا پھر ٹھیک ہے۔ وہ دے بعد سب تو آخر تے کس پہ پیتا؟ سید المرسلین نے پیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حقیقتاً وہ پیالہ دودھ دا تے ایک آدمی جو کبھی نہیں سی، وہ پیالہ دودھ دا تے ایک بندے جو کبھی نہیں سی، 70 افراد پی جان اور حسب منشا سیر بھی ہو کے پی لین تے وہ پھر باقی بچیا رہے وہ کی سی؟
حاضہ البرکہ، یہ خدا کی طرف سے اترنے والی وہ برکت تھی، اس کا فیضان کرم تھا۔ تو میں عرض کر رہا سا کہ بھئی ساڈا یہ تے ایمان ہی نہیں نا، اور روٹی پکی یہ 10 دی پکی، یہ 2 ود آ جان تے ڈانگا پڑ لینا، 2 ود لے آندے جے، انہاں کتوں کھوان گے؟ اس واسطے سانو پتہ ہے کہ پکان والے ہاتھ بھی بے برکت ہے تے دین والے ہاتھ بھی بے برکت ہے تے اینو چکن والے ہاتھ بھی بے برکت ہے۔ وہ ایتھے اگر کسے آدمی تے ریشمی چادر ہوئے انہوں آکھو روڑی دے ٹیر تے رکھ دے، کیا وہ گوارا کرے گا؟ ساڑھے جیسے خطا کار لوکاں تے خدا رحمت نازل کرے، اگر اسی اپنی بھی قیمتی چادر کسے گندگی دے ٹیر تے گوارا نہیں کر دے تے فیضان رحمت بھی اللہ جب تک وہ دا محل نہ ہوئے، وہ دا ٹھکانہ نہ ہوئے، اللہ بھی گوارا نہیں کرتا۔ اس بنا تے وسائل تو بڑے نے، وسائل بڑے نے، ساڑھے دامنی چو جڑی شے نکل گئی وہ دی طرفوں نازل ہونے والی اور رحمت تے برکت نکل گئی، وسائل بڑے نے۔ میرا خیال ہے ساڑھے کوئی گھر ایسا نہیں کہ جہدے گھر دے اندر اینا بھی یقین نہ ہوئے کہ ایک بندے دے کھان واسطے روٹی موجود نہ ہوئے، میرا خیال ساڑھے کوئی گھر ایسا نہیں، لیکن اسی پھر بھی بھکے اس واسطے کہ نزول برکت دا سلسلہ جڑا ہے نا وہ نہیں اوتھے جڑدا بھائی، اگر وہ دلوں برکت بھی نازل ہوئے تو کھانا کم کیسا؟ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ جد بخشش دی دعا کرو گے تو ملے گا کی؟ فرمایا یمددکم باموال و بنین یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال و بنین۔ لوگو جب تمہیں ضرورت ہوگی تو یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تمہارا اللہ تم پر ضرورت کے وقت ضرورت کی جگہ پر وہ آسمان سے پانی نازل کر دے گا۔ یمددکم باموال و بنین، وہ تمہارے مالوں میں اضافہ کر کے، تمہاری اولاد میں اضافہ کر کے تمہارا اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ مال تے اولاد دے اندر اضافہ کر کے رب تواڈی کی کرے گا؟ مدد کرے گا۔ تے اسی آنے ہیں اولاد نو مار کے تے اسی اپنی مدد آپ کر لیں گے، تیری مدد دی لوڑ سانو نہیں، تیری مدد دی ضرورت نہیں، خالق کائنات اولاد مارنی پئی تو مار دیاں گے، لیکن تیرے کولوں فیضان رحمت دا طلبگار ہونا ہے یہ وارے چ نہیں۔ تو خیر بھئی میں گزارش کر رہا سا کہ اسلام قرآن عظیم دا طرز فکر اور ساڈا طرز فکر بڑے ہی جدا گا۔ قرآن کریم دا یہ دعویٰ ہے کہ اگر تسی دنیا دے اندر رزق چاہو، رزق دی فراوانی چاہو، تو اگر عاقبت دی نجات ملے گی، یاد خدا بند نال عاقبت دی نجات ملے گی، تو دنیا دے مصائب و مشکلات تو نجات بھی یاد خدا بند نال ملے گی۔ اگر عاقبت دی نجات او دے فیضان کرم نال ملے گی تو دنیا دے اندر سربلندی بھی او دے فیضان کرم نال ملے گی۔ قرآن کریم دائے نقطہ نظر میں ذرا ادو اختصار نال بیان کر دیاں اور ادو واضح طور پہ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى۔ میرے پیغمبر جو شخص بھی میری یاد سے منہ پھیر کر رکھے گا، جو مجھے یاد نہیں کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، یہ ایک حقیقت ہے کہ اس کی زندگی، اس کی معیشت کو ہم تنگ کر دیں گے۔
وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن جب ہم اسے دوسرے لوگوں کے ساتھ اکٹھا کریں گے تو میرے پیغمبر یہ اندھا ہوگا، اسے نظر نہیں آئے گا۔ فَيَقُولُ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، یہ کہے گا اے میرے پالنے والے تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو دنیا میں اسے پر قبل صاحب نظر بھی تھا، میری آنکھیں سلامت سن۔ اج مینوں انا کیوں کر دیتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں آکھاں گا تینوں اس واسطے انا کر دیتا ہے کہ تو ادوں بھی انا سیں، اس وقت بھی انا سیں بندیا، تو انا سیں، تیریاں چہرے دیاں نگاہاں تے ویندیاں سن پر دل دیاں نظراں انیاں سن۔ کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا، ہمارے احکام بھی اور ہماری قدرت کی نشانیاں بھی ایک ایک کر کے تیری نگاہوں کے سامنے آئی تھیں، تو نے ان سبھی کو فراموش کر دیا تھا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، جیسے تو نے دنیا میں ہمیں نظر فراموش کیا تھا، آج ہم نے تجھے فراموش کر دیا۔ تو آمدم برسر مطلب میں عرض کر رہا سا کہ ساڑھے ساری مشکلات و مصائب اور خصوصاً انسانی زندگی دے اندر سب تو پہلا قدم معیشت، ایدے واسطے ساڑھا سب تو بڑا سہارا وہ اسباب نے، اسباب کائنات۔ کتھوں روٹی کھاندے ہو بھئی؟ کیوں بھئی کتھوں کھانے ہیں؟ دن رات محنت کرنے ہیں۔ کبھی کوئی یہ نہیں آندا کہ اس اللہ نے میرے تے رحمت کی تھی، او دا فیضان کرم ہے، میں تو اس لائق نہیں سا۔ آندے نے دن رات اسی محنت کرنے، بڑے کا حل ہوئے، وقت سر بھی پایا ہے، بے سر پانی لایا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماندے نے میرے بندے ایک گل دسو مینوں، افرأیتم ما تحرثون، افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا لوگو یہ کھیتی باڑی جو تم کرتے ہو کبھی اس پر تم نے غور کیا ہے؟ انتم تزرعونہ، کیا زمین سے اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ زمین چوں اینو دوبارہ اگانا یہ ساڈا کام ہے کہ اس اللہ دا؟ اللہ دے نے کہ لو نشاء لجعلناہ حطاما، لو نشاء، وہ لوگو اگر ہم چاہیں، لو نشاء، اگر ہم چاہیں تو لجعلناہ حطاما، ہم تمہاری پکی پکائی کو لوگو ریزہ ریزہ کر دیں، ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیں۔ پھر تسی کی کر لو گے بھئی؟ کیوں بھئی کوئی کر لو گے؟ ماں سوائے دے کہ کفے افسوس مالدے رہ جو تے آپس سے بہت گلاں کرو، آکو یار ایت کہتے جڑا بھی پایا سی وہ بھی گیا، محنت بھی پلے نہیں پئی۔ نمبر 2 فرمایا فرأیتم الماء الذی، فرأیتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، افرأیتم الماء الذی تشربون، لوگو یہ پانی جو تم پیتے ہو، لوگو کبھی اس پہ بھی تم نے سوچا ہے؟ کبھی غور کیتا جے؟ انتم انزلتموہ من المزن، یہ بادلوں کی تہ سے اس پانی کو زمین پہ لانے والے یہ تم لاتے ہو یا ہم لاتے ہیں؟ کیوں بھئی می تسی پاندے ہو کہ رب پاندا ہے؟
یہ تو اگا ٹرو یار، آٹا بھی کارے چ ہے، پانی میں ہے، آٹا گن لیا، وہ آگ تو کارے چ نہیں، پھر کی خیال ہے کھا لو گے؟ کیا فرأیتم النار التی تورون انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون؟ وہ لوگوں یہ آگ جسے تم اپنی ضرورت کے لیے جلاتے ہو، انتم انشأتم شجرتها، انتم انشأتم شجرتها، اس آگ کے درخت کو لوگوں تم نے اگایا ہے، ام نحن المنشئون، یا کہ لوگوں ہم اسے اگاتے ہیں؟ یہ تہاڈا کارنامہ ہے کہ ساڈا کارنامہ ہے؟ مقصد عرض کرنا ہے کہ وسائل کائنات جنہ تے تسی دار و مدار اپنا رکھ دیو، تمام تر وسائل، تمام وسائل جدے تے ساڈا انحصار ہے کہ اسی دنیا چ اگاں ودن واسطے کی چاہیے نے بھئی وسائل نو ہاتھ مار۔ وسائل دی حقیقت، انسانی معاشرے دی حقیقت قرآن کریم نے بڑے خوبصورت انداز بیان کی تھی۔ بھئی تواڈے وسائل دے بارے پہلے میں قرآن کریم دا نقطہ نگاہ کر دیا۔ اللہ جل شانہ فرمانے نے کہ میرے پیغمبر حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنو کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، میرے پیغمبر ان لوگوں کی مثال جو میری ذات کو نظر انداز کرتے ہوئے دوسروں پر اعتماد رکھتے ہیں۔ اللہ زینا اس واسطے بیان کیتا ہے کہ جدوں عربی قاعدے قانون کے مطابق جاندار اور بے جان کٹھے ہو جان تے عموماً کلمہ ادوں جاندار دے بارے جڑا استعمال ہوندا ہے انہوں استعمال کیتا جاتا ہے۔ اس واسطے ارشاد فرمایا کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، او اپنے اللہ کو نظر انداز کر کے دوسری چیزوں پر بھروسہ کرنے والوں، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، اللہ کے سوا دوسری چیزوں پر اعتماد کرنے والے، ان کی مثال، سارے وسائل ایک پاسے اکٹھے کر لو، دنیا دے خزانے، لشکر، غرضے کہ جو انسان کر سکتا ہے وہ سب کچھ کر گزرے، سارے وسائل ایک پاسے ہوں کہ اس ذات حق دی تدبیر ایک پاسے، تمام کائنات دے وسائل ایک پاسے تے اس ذات دی تدبیر ایک پاسے، لے ہو خزانے لے ہو، اقتدار لے ہو جے میرے تواڈے ہاتھ چ نہیں تے کی ہویا، بڑے بڑے مقتدر بھی دنیا چ ہوئے نے تے ہیں بھی، بڑے بڑے مقتدر دنیا چ ہوئے بھی نے تے ہیں بھی، بڑے بڑے دولت مند دنیا چ ہوئے نے تے اج بھی ہیں، کیوں بے ہیں کہ نہیں؟ سارے وسائل ایک پاسے اکٹھے کر تے آکھو جے چھری پھیرن لگیاں تو آ بھی کیتی تے یاد رکھی ہوئے تیرے پچھلے دا بھی حشر کر دیں گا، کیوں بھی ایسے واقعات بھی دنیا چ ہیں نا۔ کسی نے وہ شعر آکھا ہے، ہم وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہوتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، دنیا میں ایسے ایسے سفاک ہاتھ بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے ایک قتل نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، بلکہ نسلیں جو ہیں وہ تلوار کی زد سے گزارتی۔
یارو پھر بھی انہوں نے کسے پیڑا آکھیا کہ نہ آکھیا؟ ایک مسکین جائے دے ہتھوں اتفاقاً بندہ مر گیا، انہوں آکھیا تو جاننا ہے اپنے پیچھے نو، نعوذ باللہ اپنے خانوادے نو جاننا ہے، او تیرا خاندان کمینہ، تو ساڑھے ٹکڑیاں تے پل کے جوان ہوئے ہیں، وَقَتَلْتَ نَفْسًا، پھر تو ساڑھے ہی اٹھ کے ساڑھے بندیاں نے ہاتھ پانا شروع کر دیتا۔ آج ساڑھے اقتدار واسطے چیلنج ہے، ذرا اپنا پس منظر تے ویکھ، کیوں بھئی آیا بندہ یاد کہ نہیں؟ کیا تیرا خاندانی پس منظر ذرا ویکھ، ایک کٹیا جا نعوذ باللہ خاندان دا تو فرد، تیرا سارا قبیلہ میرا غلام، اور کوئی ایسی زبان نہیں جس اپنے خون بہن تے بھی صدائے احتجاج بلند کیتی ہوئے، جس آہ تک کیتی ہوئے۔ ساڑھے ٹکڑیاں تے پلن والا، پنجابی دی سیدھی جی مثال ہے، ساڑھے ٹکڑیاں تے پلن والا آج ہاتھ چکے تے کدے تے چکے؟ ساڑھے تے۔ آج اگر اقتدار نو للکارے تو کدے اقتدار نو للکارے جدے کارج پڑیا سی؟ یہ آکھن والا کون سی جس نہ ایک ماریا، نہ دو مارے، نہ 10 مارے؟ وہ گناہگار بھی نہیں، بے گناہ تے معصوم مارے تے مدت مدید تک تماشا چلتا رہے، مدت دراز تک تماشا چلتا رہے۔ مقتدر وسائل کے دے ہاتھے سن، آج کوئی نمی گل نہیں، آج جی جیب وچ پیسے ہون او دے پرائے بھی اپنے ہوندے نے، کیوں بے کی خیال ہے؟ قارون بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے خاندان دا فرد سی، حضرت موسیٰ علیہ السلام دا نزدیکی رشتہ دار سی۔ قارون نال فرعون دی کیڑی رشتہ داری سی؟ صرف اس بنا تے کہ ایک پاسے اگر اختیارات دا بھئی اعلیٰ ترین مرتبہ فرعون رکھتا سی تو دولت دا اعلیٰ ترین منصب قارون رکھتا سی۔ قارون دے ہاتھ بھی بے مثال خزانے سن، اقتدار تے دولت دوئے دواں دا آپس گٹھ جوڑ نہیں تے ہے سی تے وہ بھی اسے خانواد دینا تے قارون بھی اسے خاندان۔ تو میرا مقصد درس کرنا ہے کہ وسائل ایک پاسے اور آفاقی تدبیر ایک پاسے۔ وسائل کی آندے سن کہ انہوں انج کچل دیو، انہوں انج کچل دیو کہ دنیا دے اندر انہوں دا نام لیوا بھی کوئی نظر نہ آوے، ایسی وسائل دی گئے۔ آفاق دی تدبیر، آفاقی تدبیر دا فیصلہ ایسی کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وَنُرِيدُ ہم بھی ارادہ رکھتے تھے، ہمارا ارادہ بھی تھا وہ کی کہ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، یہ میری زمین میں بے دست و پا پھرنے والے، یہ کمتر کہلانے والے بڑے مریڑے اینا تے احسان کر چڑیے، احسان کریے کہ اینا دی اولاد نو بچا چڑیے۔ اللہ آندے نے نہیں،
ساڈا ارادہ سی کہ ان نمنا للذین نستضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین، کہ ہم دنیا کے پیشوا مقتدا کن کو بنائیں؟ دنیا دے مقتدا کنہاں نو، راہنما کنہاں نو بنائیے؟ جڑے اپنی چار دیواری دی حفاظت کرن دی بھی توفیق نہیں رکھتے، انہاں دنیا دے مقتدا بنا دیں گے۔ یہ بہت بڑا بلند و بالا اقتدار کا دعوے دار جو ہے، اس کا اقتدار چھین کر ہم ان لوگوں کو دے دیں۔ اقتدار تو انہوں لامے کر دئیے تے اقتدار دے تخت تے کنوں بائیے؟ آپ ماڑے ماڑے جے تو بھئی ذرا اپنے آپ نو اتنے لے جا کے ویکھو، کیوں بھئی ایک پاسے وسائل نے، ایک پاسے آفاقی تدبیر۔ جویں اج ساڈے ایک پاسے وسائل تے ایک پاسے تدبیر الہی، ایک پاسے تدبیر الہی قرآن حکیم دے بھئی آئینے تے جے سانوں کہا کہ بھی انہاں دونوں جو انتخاب کرو، کدا کران گے؟ کدا کران گے بھئی؟ اسباب دا انتخاب کران گے۔ آپ ویندے نا بھئی شریعت لے آوندے سن، لگیاں دھماکہ کرن، بہت بڑا دھماکہ جڑا انسانی زندگی چ انقلاب عظیم برپا کرتا۔ وہ کیڑا دھماکہ اسی ایتھے اسلام نافذ کرن لگے۔ یہ اسلام نافذ ہوتا ہے۔ جو دنیا دی بے حیائی، جو فحاشی ہے، جو اگے روح سیاہ نہیں سن کر سکے، وہ اجے پہ کر دے۔ یہ اسلام پہ ہوتا ہے۔ تو خیر بھئی میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا دے اندر ایک پاسے آفاقی تدبیر، جب دنیا میں اپنی مظلوم مخلوق کا دستگیر اور کوئی نہیں ہوگا، تو پھر وہ ذات اپنی مخلوق کی مددگیری کرے گی اور وہ دستگیری کرے گی۔ یاد رکھو، ایک بھول جاؤ حرف غلط دی طرح کہ تسی دنیا چ مقتدر پہلے آئے، بڑے بڑے طاقتور، بڑے بڑے صاحب جاہو جلال دنیا برپا ہوئے نے، اور وہ دنیا باقی نہیں رہے۔ وہ دنیا باقی نہیں رہے، باقی صرف کون رہندا ہے؟ جو ازل تو ہے ابد تک رہے گا بھئی، ابد تک رہے گا۔ جد تو اس وقت تو جتھے انسانی تخیلات بھی نہیں جا سکتے، ادو تو ہے، اور ادو تک جتوں تک انسانی عقل دی رسائی۔ هو الاول فلیس قبلہ شیء هو الآخر فلیس بعدہ شیء۔ وہ ابتدا ہے، ابتدا سے پہلے کسی چیز کی ابتدا نہیں۔ وہی انتہا ہے، ایسی انتہا جس انتہا کے بعد اور انتہا بھی نہیں۔ تو میرے عزیزو، دنیا دے اندر میں گزارش کر رہا تھا کہ بڑے بڑے مقتدر آئے، بڑے بڑے مقتدر آئے نے، اور ہر شخص ایسے ہی خوبصورت جادو نگری دے اندر وہ پزل ہو کے رہ گئے۔ اللہ جل شانہ فرماندے نے، لوگو یاد رکھو، مینو ایک پاسے کر دیو، باقی تہاڈی ساری دنیا میری ذات ایک پاسے تے تہاڈا سارا جہان ایک پاسے۔ اپنی اور اپنی دنیا دی اگر حقیقت جاننا چاہو تے میں تانوں دساں کنی کو ہے۔ فرمایا کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ اور لوگوں کا مثل العنکبوت، کبھی وہ کیڑا تم نے دیکھا ہے جو جالے کا محل بناتا ہے؟ کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ جالے دا کیڑا
جالے دا بڑا خوبصورت محل بنانا، بڑا خوبصورت، اور سب تو زیادہ بھائی طاقتور دھاگا جڑا بنانا ہے نا دنیا جڑا بن سکتا ہے، وہ بھی پتا جے کیڑا ہے؟ جالے دے کیڑے دا دھاگا دنیا دے اندر سب تو طاقتور ترین دھاگا ہے، ادو تے طاقتور دھاگا بھی کوئی۔ یقین جانو وہ دنیا اج تک نہیں بن سکیا۔ وہ جالے دا محل بنانا ہے، پھر بڑے بڑے شاندار، جتھے عقل انسانی جنوں ویکھ کے کدی غور کرو نا تے عقل دنگ رہ جائے۔ تے یاروں پر جے کوئی بال پھوک مار دے تے پھر سارا ہی گیا۔ ایک بچہ پھونک مار دے تو محل اڑ جاندہ ہے۔ اللہ فرماندے نے میرے بندے تیری دنیا تے تم ایک پاسے، میری ذات ایک پاسے۔ جویں وہ بغیر ناپائیدار ہے نا وہ محل وہ کیڑے دا بنایا، جالے دا محل بنایا، جویں ناپائیدار ہے ہمیں تیری دنیا میری قدرت دے مقابلے تے ناپائیدار۔ نمبر 2 فرمائے هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا اسرهم۔ اے میرے پیغمبر ان لوگوں کو میری ذات سے غافل رہنے والے، مجھ سے میرے حکموں سے سرتابی کرنے والے، میری بغاوت کرنے والے، نانو خلقناہم ان کو خلق بے ہم نے کیا ہے، وشددنا اسرہم بے نہیں گل کہہ کے وہ بات ختم۔ اثر میں موٹی جی گل تو مثال دے کے سمجھا دینا۔ کدی مونج ویکھی جی مونج دی رسی نو اگ لا دے، سڑ کے دوروں ویکھن والا دسے گا تے کی ویکھے گا بھائی؟ رسی ویکھے گا، دوروں ویکھن والا ویکھے گا تے رسی ویکھے گا، خدا وجود حجم بھی اسی طرح نظر آئے گا۔ وہ جے کو وال ونگنے تے وہ بھی اوے ہی دسن گے، پر اس رسی دا بظاہر حجم بھی نظر آتا ہے، رسی بھی نظر آتی ہے، پر یہ ربط باہمی ہوئے نہ کمزور ہے، جے ایک پھوک کوئی مار دے پھر کی دسے گا؟ کچھ بھی نہیں دسے گا۔ اللہ جل شانہ فرماندے نے میرے بندے میرے تو سرکشی کرنا جب کہ تیری تمام تر زندگی مونج دی جلی ہوئی رسی دی مانند ہے۔ تہاڈا بظاہر نظر آنے والا رب اینا بوسیدہ، اینا کمزور، اس قدر ناتواں ہے کہ معمولی ٹھوکر بھی انہوں تہو بالا کر کے رکھ دے گی، پیچھے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ مخلوق دی معمولی ٹھوکر انسانی زندگی نو تہو بالا کر دے، تے جے خالق ٹھوکر مار دے پھر بھائی مخلوق وچوں اٹھ کے کوئی ٹھوکر مار دے پھر بھی کچھ نہیں نظر آئے گا، جے خالق ٹھوکر مار دے پھر کی رہے گا؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ دنیا دے اندر ایک پاسے ساڈی فکر اور ایک پاسے قرآن عظیم دی عطا کردہ فکر، ساڈی فکر دا دار و مدار اسباب کائنات تے جد کہ قرآن عظیم دنیا اور دے مابعد دنیا اے دے تمام تر مشکلات دا حل صرف اور صرف ایک ایسی ذات انحصار دا نا، ایک ایسی ذات انحصار کرنا، اے دا حل ہے جس ذات نو لا عین رات، نہ کبھی کسی نے دیکھا ہے، نہ کوئی دیکھنے کی سکت رکھتا ہے، نہ کوئی دیکھ سکے گا، ماں سوا ایک دن کے، اور اس دن پھر ماں سوا کفِ افسوس بلنے کے ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا۔ خدا بند عالم بھی فرماندے نے کہ اِنَّا هَٰذِهِ تَذْکِرَةٌ، او لوگو
ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا۔ لوگو یہ سب باتیں تمہاری خیر خواہی کے لیے ہیں۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو کوئی تم میں سے چاہے وہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے۔ لیکن یدخل من یشاء فی رحمتہ، لوگوں یہ بھی یاد رکھنا کہ جب میں چاہوں گا یدخل من یشاء فی رحمتہ، جس سے تمہارا اللہ چاہتا ہے اسے اپنی رحمت میں جگہ دیتا ہے، ہر کسی کو اس کی رحمت میں جگہ نہیں ملتی۔ دعا ہے کہ اللہ مینوں اور تانوں اس لائق سمجھے کہ اسی دی رحمت ٹھکانہ حاصل کر سکیے، اس واسطے کہ دنیا اور آخرت دی تمام مشکلات دا حل اے دے اندر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔